انہوں نے کہا جی وکیلوں کو بھی اٹھایا جا رہا ہے، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، کہاں رکھا گیا ہے، خواتین کو کہاں رکھا گیا ہے، بچوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، پورا ملک ٹراما کا شکار ہے. معلوم ہے کہ یہاں پر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اس کو باقاعدہ اس کے ٹراما کو ٹریٹ کرنے کے لیے باقاعدہ اس کو ایڈ پرووائڈ کی جاتی ہے، یا پھر کسی حادثے میں کوئی فیملی شکار ہوتی ہے، جیسے وہ جہاز کا حادثہ بھی ہے تو اس کے بعد ان کی فیملیز کو بھی، اور اس میں جو اور بھی لوگ جو سمجھتے تھے کہ ہمیں ٹراما ہے اس کو، تو وہاں تو بیچارے ٹراما سے دن رات گزرے. اسی لیے تو یہ حالت ہو چکی ہے کہ وہ جو سارا نیلم ہے وہ اٹھ کے اس کا مذاق اڑا رہی ہے کہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں. یہ سب انہی چیزوں کا اثر ہے جو دماغ کے اوپر ہوا ہے. یہ نارمل مینٹالٹی نہیں ہے. یہ جو اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، آپ فائنانس منسٹر ہیں، آپ سے بات کی جائے فائنانس کے بارے میں، آپ تھپڑ مار دیں اٹھا کے رپورٹر کو، اور اگر کسی کے اوپر نکتہ چینی کی جائے تو اس کو اٹھا کے لے جائیں، وہ کیا کہتے ہیں ویگو آئی، اور وہ اٹھا کے لے گئے. یہ نارمل مینٹالٹی کی باتیں نہیں ہیں. قوانین تو علیحدہ ہوئے، اور اس کے ساتھ جو ان کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے یہ بھی نارمل مینٹالٹی نہیں ہے. یہ کوئی وہ تھوڑی ہے گوانٹاما بے کہ جس کے اندر آپ نے بس لوگ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا لائے اور ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں، کسی کو پوچھنے کا حق نہیں ہے. ان کا ملک ہے، وہاں وہ رہتے ہیں. اور کیا حال ہوا ہے کہ جو لوگ بیچاروں نے یہاں سے نکلنے کی کوشش کی، 300 سے زیادہ افراد جو ہیں پاکستانی جو اس کی فیری کی تہ خانے میں بیٹھے تھے، کتنا بڑا دکھ ہے. کتنی مائیں، کتنی بہنیں، کتنی فیملیز اس سے زخمی ہوئی ہے کسی کو فکر ہے، کسی کو خیال. اور وہ ہمارے جو اس وقت کے جو پرائم منسٹر کی سیٹ پر جو بیٹھے ہیں شہباز شریف، وہ پیرس جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو وہ خاتون جو لینے کے لیے آتی ہے نا، وہاں پہ آپ کو وہ کرتے ہیں پروٹوکال جو ملتی ہے. انہوں نے چھتری پکڑی ہے کہ بارش ہو رہی ہے، تو وہ جو امبریلا لے کر چلی تو انہوں نے ایک بار اس سے لینے کی کوشش کی، تو انہوں نے سائڈ پہ کر لی کہ لائک میں آئی کور یو، تو انہوں نے ان کے اوپر بھی امبریلا کی. انہوں نے اس کو چھیننے کی کوشش کی، پھر سے آخر ان سے انہوں نے چھین لیا. مطلب جب ایک دفعہ اس لڑکی نے ریزسٹ کیا ہے تو اٹ مینس دیٹس دا وے. یہ تو ہم نے سیکھا ہی نہیں نا. تو انہوں نے اس کو چھین لیا اور چلتے بنے، اور پیچھے وہ خاتون بیچاری امبیرس سی ہکا بکا کھڑی ہے اور بھیگ رہی ہے، اور پھر وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئی. اتنا امبیرسنگ سین ہے. مطلب اس کو کیا کہا جائے، پتہ نہیں کیوں مجھے ویسے اس وقت مسٹر بین کی فلم یاد آئی. اگر آپ لوگوں نے کبھی دیکھی ہے تو وہ میں علیحدہ سے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ویسے مجھے یاد آئی، میرا دل کیا میں وہ دیکھوں بیٹھ کر. اس میں بھی کافی آپ اریٹیٹ ہوتے ہیں. تو اس کے بعد خیر بہرحال جو ہمارے وہ ہیں اس وقت کے جو پرائم منسٹر کی سیٹ پر جو بیٹھے ہوئے شہباز شریف، وہ وہاں کے بہت سے اور ممالک کے جو حکمران آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ وہ ٹچ والی گیم کھیلتے رہے. کبھی اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کبھی اس پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، وہ ایسا اس کے قریب جڑ کے مطلب کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. آئی ہیو نو آئیڈیا کہ وہ کیا ہے. آپ کو معلوم ہے ہمیں ہے تو کہ یہاں پر یہ کتنا مطلب اس چیز کو برا سمجھتے ہیں. ہاتھ ملا لیے اور سائڈ پہ ہو جائیے. چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ہمارا ملک ٹراما کا شکار ہے. لوگوں کی پرائیویسی کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، ذاتیات میں مداخلت کی جا رہی ہے، گفتگو ریکارڈ کی جا رہی ہے. تمام پاکستان کا جو اخلاقی معیار ہے اس کے اندر یہ ان کے الفاظ نہیں تھے کہ میں اپنی طرف سے معیار والا لفظ جو میں نے اخلاقی معیار کی بات کی ہے، مگر باقی سب انہوں نے کہا کہ یہ جو ریکارڈنگ وغیرہ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ ہوں گے، کچھ اور ٹاپکس ہیں جن پہ بات کریں گے شاہد ہاشمی کے ساتھ. تو لیٹس ٹیک اپ. 100.7 Chin FM Toronto. ویلکم بیک سامعین، آپ سب کی خدمت میں عروج راجپوت اور اس وقت ہم آپ کے ساتھ 100.7 FM پر مخاطب ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں آپ کے فیوریٹ شاہد ہاشمی، اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی شاہد بھائی السلام علیکم. تو شاہد بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میرے مزاج تو ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کا تبصرہ بھی سن رہا تھا، اور یہ جو عدالت کے جو مزاج ہیں اور جو فوج کے مزاج ہیں، یہاں اپنے ملک کا جو مذاق اڑا رہے ہیں دنیا میں، یہ کب تک اڑائیں گے؟ بس یہ مزاج ٹھیک نہیں ہے. باقی تو دیکھیے، یہ جو 9 مئی کا جو واقعہ ہے، اگر اس کو انٹرنیشنل لیول پہ یا ایمانداری سے اگر اس کو جج کیا جائے تو یہ تو عمران خان کے خلاف زبردستی کھڑا کیا گیا ہے. جس طرح اس کو گرفتار کیا ہے، ایوری باڈی نوز دیٹ، اور اس کے باوجود یہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں. یہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، کیوں ڈٹے ہوئے ہیں؟ خاص طور سے جب آپ کا جو جسٹس
جو جج ہے اور جو جسٹس ہے اور بہت ہی عمدہ اعلیٰ اور معیاری پوسٹ ہوتی ہے، وہ آدھے گھنٹے تک الٹی سیدھی تقریر کر کے اور اس کو بینچ کو چھوڑ کر چلا جائے. شاید بھائی ایک بات کا بہت بڑا پرابلم ہے نا، جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم کسی ادارے یا کسی اس کو کہیں، پرابلم یہ کہ ہمارا اوور آل جو معاشرہ ہے نا، سوسائٹی ہے، وہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوتے ہوتے یہاں پہنچ گئی ہے. تو اسی میں سے لوگ نکلتے ہیں جو مختلف سیٹس پر جا کر بیٹھتے ہیں. اور اگر ہم اپنی پارلیمنٹ کو دیکھ لیں، پارلیمنٹ میں جو گفتگو ہوتی ہے، یہ لوگ جس طریقے سے جو باتیں، جو رانا ثناء اللہ صاحب باتیں کہتے ہیں، جو ہمارے خواجہ وہ جو آصف ہیں، مطلب کیا انہوں نے اوورسیز میں اتنی وہ شرمناک گفتگو ہے جو انہوں نے اوورسیز، مطلب میں غصے کی بات نہیں کر رہی کہ مجھے ان پہ غصہ آیا، مجھے دکھ ہوا کہ او مائی گاڈ، کیا ہم ایک جگہ سے بلونگ کرتے ہیں، ہمیں دکھ کی بات، ہم کتنے مجبور ہیں اس بات پہ کہ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم بھی وہیں سے جہاں سے وہ ہیں. آئی وش کہ وہ ہماری کنٹری کے نہ ہوتے. یہاں میں ایک بات ضرور ایڈ کرتی چلوں گی تاکہ آپ کی پھر میں پوری بات اس پہ، پھر ایک میں نے اور ٹاپک پہ بھی آپ سے بات کرنی ہے. دیکھیے آج نریندر مودی صاحب جو ہیں، جو کہ امریکہ میں ایک دہائی پہلے جو تھے، وہ ان کے اوپر ٹریول بین تھا بیکاز آف جو گجرات میں جو بھی واقعات گزرے تھے اس کی وجہ سے وہ یہاں آنا منع تھا. یہ ہمیں یاد ہے پچھلے دنوں کی بات ہے. لیکن آج ان کے لیے ریڈ کارپیٹ اور ان کی بڑی پذیرائی ہوئی، اور سوچیے کیسے شخص کو جس پہ بین تھا امریکہ میں، آج ان کی پذیرائی ہوئی. جو بھی اس کی اب بیک گراؤنڈ ہے کہ انڈیا نے کسی ترقی کی ہے، وچ از گریٹ، مطلب اس کی ان کو پوری مبارکباد ہے کہ انڈیا نے جو ترقی کی ہے. جو خرابی ہے ہمارا خرابی ہے. اچھا جی، اس کے ساتھ اب اگر ہم دیکھیں، اور آج انہوں نے اس کے ساتھ کیا خطاب کیا وہاں کانگریس کے وغیرہ وغیرہ جو بھی انہوں نے اس میں باتیں کی، اس میں پاکستان کی بھی تھوڑی سی بات آئی اشارتاً، اور کچھ پیسے جو یہ اس کے حوالے سے دہشت گردی، جو ہم نے خود بہت بڑے اعلان کیے اپنے ہر بندے پہ وہی مقدمہ ڈالا، تو بہت نامعقول ہے ہم لوگ. اچھا، اس کے ساتھ انہوں نے جو کیا کہ نریندر مودی صاحب اب یہ اس کنٹری کے پرائم منسٹر ہیں جو کنٹری برکس میں بھی شامل ہے. یعنی برکس وہ ہے کنٹریز جو آج سے 15-20-25 سال پہلے جن کو نامینیٹ کیا گیا تھا کہ جو فاسٹ گروئنگ اکانومی ہے جن کی، اور آج وہ اسی طرح سے 4-5 اس ریجن کے بھی 2-4 کنٹریز جو شامل ہیں، تو وہ ان میں شامل ہے. پاکستان ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود، اب جو مرضی بیٹھ کے آپ اٹھ کے باتیں کریں، ہم مقابلہ کر لیں گے، ہم اس کے بھی طاقت کے ہیں، ہم اس کے بھی، دے ڈونٹ کیئر فار یو. اور آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا آپ کریں گے اپنے گھر میں، کیونکہ اب ہم کیا کریں، ہم ان سے تو لڑنے کے قابل نہیں ہے، تو ہم اپنے گھر میں ہی لڑ رہے ہیں، سارے آپس میں سب لڑ رہے ہیں، جو بھی کوئی ہے نا وہ سب لڑ رہے ہیں. یعنی یہ چاروں آئی جی کہاں تھے جب یہ جو بھی لوگ تھے سویلینس، ان کو چلے انہیں غصہ آ گیا، ان کو اگر آپ سیدھا ان پہ بھی الزام دیں تو بھئی آپ کا کام تو وہاں حفاظت تھا نا. جب وہ آئے تو آپ نے اپنی حفاظت تو کرتے، ہاں آپ بھی زخمی ہوتے، وہ آپ پہ بھی چڑھائی کرتے، جیسے آپ نے کورٹ میں کی. آپ نے دہشت گردی آپ نے کرنی ہوتی ہے، آپ کورٹ توڑ کے بندہ اٹھا لیتے ہیں اور اتنے سارے لوگ لے جاتے ہیں. جب وہ لوگ کہہ رہے ہیں، ان کا جواب انہوں نے دیا کہ ہم یہ زیوم کر رہے تھے کہ یہ ایسا نہیں کریں گے. کبھی ادارے اسمپشن پہ چلے ہیں؟ اداروں میں طریقہ ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے، یہ ہو رہا ہے، بلکہ وہ پریکاشنس لیتے ہیں، ایکسٹرا پریکاشنس جس کو کہتے ہیں. اینی وے، اس بات کو یہاں ختم کرتے ہیں. اچھا، اب دوسری طرف ہمارے جو ہے وہ یہ جو ہم نے ابھی میں نے مودی صاحب کی بات کی ہے، میں یہاں پہ یہ بات ایڈ کر کے اب پھر آپ بات کریں گے. وہ یہ کرنا چاہتی ہوں کہ دوسری جانب کیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص پاکستان میں، یعنی پچھلے سال سے صرف عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک طرف تو مودی صاحب ہیں جن کو ٹریول بین کے بعد آج ساری وہ پذیرائی مل رہی ہے، ایک طرف عمران خان ہے جن کو مائنس کرنے میں پورا ملک، پورے ادارے، پوری گورنمنٹ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے پاگلوں کی طرح، جیسے کوئی، تو آپ پورا ملک کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، بس آپ عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی، اور عمران خان کون ہے؟ وہ عمران خان جو امریکہ ہی نہیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں موسٹ ویلکم کیا، بلکہ وہاں کے لیڈرز کے لیے انتہائی چارمنگ اور چہیتا مہمان کی حیثیت ہمیشہ رکھی ہے. اور لیڈر ان کے لیے ان کے ساتھ اس طرح تھے کہ کبھی سیلفیاں اتروا رہے ہیں، ہم نے سب نے دیکھا ہے، کوئی سیلفیاں اترواتا تھا، کوئی ان کو گلے لپٹاتا تھا، جیسے وہ پریزیڈنٹ اردگان تھے، انہوں نے ایسے پکڑ کے ان کو یوں نیک سے اور پیچھے سے سر سے اور ان دونوں طرف ان کو گال پہ چوما اور ان کو ساتھ لگایا. جو انہوں نے بھی کوشش کی تھی، جو آپ کے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے اس کو ایسے کر کے اپنی اسٹرکٹ ہینڈ سے یوں پیچھے رکھا. اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے
جو اجلاس ہوا تھا ان کی گورنمنٹ گرانے سے پہلے، اس میں کچھ جو ان کے ریپرزینٹیٹو تھے کنٹریز کے، وہ بیٹ لے کے آئے ہوئے تھے، انہوں نے آٹوگراف لیا. اور اس کے بعد منیمم چیز جو ہم نے دیکھی، جس بھی کنٹری میں جاتے تھے یا کوئی کنٹری کا آتا تھا تو وہ ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی اس کی. ٹرمپ کو ہم نے دیکھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دیکھا، ان کی بیگم کو دیکھا، کتنے ایکسائٹیڈ تھے وہ جب عمران خان گئے. تو ایک ایسا شخص کہ جس کو اتنا وارم ویلکم اور اتنی پذیرائی ملتی تھی، اس کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں؟ ہم اس کے نام رکھی ہوئی تھی، ہم اس کے نام کو بین کریں. ہم کتنے بد نصیب ہیں. اس کے سوا مجھے کوئی لفظ نہیں آتا. بغیرتی اور ہر چیزیں چھوڑ دیجیے، بد نصیبی جو ہے نا وہ ماتھوں پہ لکھ لینی چاہیے. کہ بلکہ پاکستان کے آگے لکھتے ہیں، بد نصیب کنٹری کے اپنے ہیروز کو کس طرح مٹی میں ملاتا ہے. اور مطلب میں کیا کہوں، واٹ اے شیم آئی سویئر. میں مطلب کیا، ہاؤ فارچونیٹ، ہاؤ ڈسگسٹنگ لوزر ہے مطلب ہم. اور وہ لوگ جن کو یعنی ہمیں ماتھوں پہ سجانا چاہیے، انہی کی ہم تبدیل کرتے ہیں، انہی کی ہم تردید کرتے ہیں، انہی کی جان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اور وہ نام جو دنیا میں مقبول ہیں، ان کو ہم ان کا نام بولنے پر پابندی لگا دیتے ہیں. اور جس کو لا کر ہم مسلط کرتے ہیں پرائم منسٹر کے طور پر، کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں، وہ فرانس میں جا کر خاتون سے چھتری چھین کر اس کو بارش میں ہکا بکا چھوڑ دیتے ہیں. خدا کی قسم، کیا بندہ کرے. رونا بھی آتا ہے. لیول دیکھیے ہمارا، ہماری چوائس کا، ہم کیا چیز چوز کرتے ہیں اور کس چیز کو ہم چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ہم غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سچ میں یہ سوال اٹھتا ہے، ہم کون لوگ ہیں؟ ہم کون سے پلینٹ سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں نے تو دنیا میں ایسے انسان نہیں دیکھے. اچھی چیز کی قدر کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اور اپنے گھر کی، اپنے ملک کی بہتری کی کوشش کرتے ہیں. دیٹ از آل. اٹس اے ویری سمپل فارمولا. جی یہ تو آپ نے بات بالکل صحیح کہی ہے، بالکل صحیح کہی ہے کہ مودی صاحب آج سے 15-20 سال پہلے وہ بالکل بینڈ تھے، اور آج چونکہ وہ پرائم منسٹر ہو گئے تو ان کو جس طرح ویلکم کیا جاتا ہے، دیکھیے اس کی ایک وجہ ہے، کچھ بھی کہیے ابھی جیسے آپ نے خود ہی فرمایا کہ ہمارے ملک کی جو اخلاق جو ہے نا وہ بالکل گر گیا ہے. عمران خان کو یہ کچھ بھی کر لیں، کتنا بھی اس کا نام کو اس کو مائنس کرنے کی کوشش کرے، لیکن دنیا میں اس نے اپنی چھاپ لگا دی ہے. اور دیکھیے میں اس کا جو انگلش کا انٹرویو ہے اس کے اندر کتنے وقار کے ساتھ اور بردباری کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ نیڈ سپورٹ آف اینی ون. اف پاکستانی وانٹس می ٹو بی اے پرائم منسٹر آئی ول بی اے پرائم منسٹر، ادروائز آئی ہیو اچیوڈ ٹو دا لیول وچ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو اچیو اینی فردر. لیکن اس پہ ایک ہمارے یہ پرائم منسٹر جو بنے ہوئے ہیں فرانس میں یا جہاں بھی جاتے ہیں، جو اپنا مذاق اڑواتے ہیں، جو اپنا وہ کراتے، چاہے وہ ٹرکی جائے یا جہاں بھی جائیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ کہنے کو دل چاہتا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ دیکھیے آج ہماری چاہے وہ عدالت ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ فوج ہو، دنیا میں اپنا مذاق اڑوا رہی ہے. عمران خان کو مائنس نہیں کر سکتے، چاہے اس کو آپ پھانسی دے دیجیے، آپ نہیں کر سکتے. انڈیا جیسے ملک تک نے اس کی تعریفوں کے پل جوڑے ہوئے ہیں کہ بھائی ایسا انسان بھی دنیا میں ہو سکتا ہے. جی آپ ٹویٹر پہ جائیں نا شاہد بھائی، اگر آپ ٹویٹر پہ جائیں تو آپ دیکھیں گے ہر نسل، ہر کنٹری کے لوگ جس طرح عمران خان کی پوسٹ کنٹینیوس بیسس پہ لگاتے ہیں، وہ کنٹینیوس اس کو فالو کریں، کنٹینیوسلی اس کی جو یہ کہتا سنتا ہے وہ بھی لگاتے ہیں. اس کے علاوہ جو خود ریمارکس لکھتے ہیں کہ بھی یہ ہے، اس کو بچاؤ، اس کا یہ کرو، لائک دے آر سو کنسرنڈ. وہ میں ان لوگوں کی بات نہیں کری کہ عام شہری، میں ان کی بات نہیں کری. یہ وہ لوگ ہیں جو ہر ملک میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، کوئی بڑے ڈیزگنیشن سے، مختلف افیلیشنز کے ساتھ، مختلف فیلوشپس کے ساتھ، پڑھے لکھے لوگ. یہ سب وہ لوگ ہیں، پوری دنیا کے لوگ مطلب اس کو مانتے ہیں. بیکاز یہ نہیں کہ وہ اس لیے مانتے ہیں کہ ہی ہیز مطلب اتنا کچھ ہے، سو مچ، جس کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو یا تو اندھا ہے، جاہل ہے، گوار ہے، پاگل ہے یا بے ایمان ہے. ہاں بالکل. اصل میں دیکھیے ساری بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ پاکستان ایک ملک ہے، اور اس کے ملک ہے، اور اس میں جو باشندے رہتے ہیں وہاں کوئی اخلاق ہونا چاہیے، وہاں کوئی معیار ہونا چاہیے، وہاں کوئی کچھ تو اب آپ وہ دیکھ لیجیے، وہ سارا جو نیلم ہے، اس لڑکی نے بات ہو رہی تھی کہ شو آف کی، اعتزاز احسن صاحب نے کوئی بات کی، وہ جو بھی ایک مذاق رات،
انہوں نے بات کر رہے تھے کہ شو آف کرتے ہیں لوگ یہ تو وہ ایک سیریس بات تھی. اس نے کہا کہ ہاں یہ جو اوورسیز ہے یہ وہاں باتھ روم صاف کرتے ہیں اور یہاں آ کے وہ پتہ نہیں کامنٹ ہے. مطلب دیکھیے میں بہت کو جانتی ہوں ان میں شعور نہیں ہے. ہاں نہیں, اس ملک میں آگے میں نے بھی واش روم صاف کیے بڑے وقار کے ساتھ, بڑی اس کے ساتھ کیے, اور آج اللہ تعالیٰ نے وقار دیا. محنت کر کے آپ دیکھیے, محنت کی جو ہے وہ ایک قدر ہے اور ایک عزت ہے اور ایک اس کا ایک وقار ہے. نہیں یہ تو دیکھیے تو اس کا وہاں کا پاکستان کا سطحی معیار بتا. ہاں جس طرح اس نے جو کیا ہے سمجھتے ہیں کہ اپنا کام کرنا. رسول اللہ اپنا جوتا خود گانٹتے تھے. یہ لوگ کریں گے ایسے باتیں آپ رسول اللہ کی کریں گے. میلاد آپ کرا لیں گے اور مہنگے کپڑے پہن لیں گے, یہ میلاد نہیں ہوتا. میلاد کے لیے رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلنا ہوتا ہے, ان کے امال کو اپنانا ہوتا ہے. امال کیا ہے کہ وہ اپنی ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے, وہ دوسروں سے نہیں کرواتے تھے. تو یہ ان کے تو نخرے ہی نہیں ختم ہوتے. انہوں نے 10 نوکر. آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ, آئی لائک اٹ کہ میرا بھی کوئی کام اور کر دے, کیونکہ لیکن میں اس کو تضحیق نہیں سمجھتی. لیکن وقار کے ساتھ نا دیکھیے یہاں پر بھی اگر آپ رکھتے ہیں تو وقار کے ساتھ ہونا چاہیے نا. وہاں پہ بھی جو میری اماں تھی, میری اماں کو مطلب وہ آتی تھی تو وہ بیڈ کے اوپر, مجھے تو بہت برا لگتا تھا جو ہم نے کھانا ہے وہ ساتھ کھائیں. مجھے تو بہت برا لگتا تھا میں ان کو کھانا علیحدہ سے دوں, یا وہ کسی اور پلیٹ میں کھائیں یا کسی ہمارے بعد میں کھائیں, یا وہ بیڈ پہ نہ بیٹھ سکیں. صرف ایک کہتی تھی کہ اماں آپ آئیں تو پلیز وہ واش روم میں جائیں, شاور لے لیں, بس اتنی سی بات تھی. تو باقی ٹھیک ہے. تو وہ مطلب ایک صفائی کی ضرورت تھی, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ بدتمیزی کریں یا کچھ ایسا کریں. وہاں تو عام انسان کے ساتھ اگر وہ قریب ہے تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ کوئی چھوت ہے. آپ مطلب اپنے آپ کو ماں باپ کی کمائی کے اوپر آپ مہنگے کپڑے اور مہنگے جوتے بیگز لے کے آپ یہ سمجھتے ہیں یو آر سم ون. یو آر نتھنگ. جب تک آپ نے زندگی کا رنگ نہیں دیکھا, جب تک آپ نے زندگی کو چکھا نہیں ہے, جب تک آپ نے اپنی محنت سے کچھ نہیں کیا. محنت تو بہت چھوٹی بات ہے. جب تک آپ نے زندگی میں سے گزرے نہیں ہیں, جرنی میں سے, آپ کو کیا معلوم کہ زندگی کیا ہے. اب آپ بتائیے کہ اوورسیز کا نام آتے ہی نا دل بیٹھ جاتا ہے سمجھدار کا. کیا وہ اپنا وطن چھوڑ کے چلا گیا, وہ اپنے ماں باپ چھوڑ کے چلا گیا, وہ اپنے بہن بھائی چھوڑ کے چلا گیا, وہ اپنے بچے چھوڑ کے چلا گیا. کیوں؟ وہاں تم لوگوں نے اس کے کھانے کے لیے کچھ نہیں چھوڑا, ان لوگوں کو کمانے کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. وہ غریب کو وہاں سے اجڑنا, اس کو کہتے ہیں اجڑنا. کہیں سے وہ اجڑتا ہے, وہ نئی جگہ جا کے بستا ہے. میں نے ایسے لڑکے دیکھے ہیں جو ایک کمرے میں 4 لڑکے اس کو شیئر کرتے ہیں. سعودی عرب کی بات ہے, اور وہ اس میں یہاں پر بھی ہے. اور کیا بات ہے شاہد بھائی, وہ جوتے پہن کے ہی سوتے ہیں صوفے کے اوپر, کیونکہ ابھی ان کی باری جو ہوتی ہے یہ 6 گھنٹوں کی, اس کے بعد دوسرے نے آ جانا, اس میں سونا ہے. تو اس سے وہ اپنے پیسے بچاتے ہیں. کیوں؟ اپنے ماں باپ کو بھیج سکے, اپنی بہنوں کی شادیاں کروا. آپ ان کے دکھوں کو کیا جانے. اور کسی کا ماں یا باپ مر جاتا ہے تو وہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکتے. ان کے پاس اقامہ نہیں ہے, ان کے پاس کہیں کا وہ ویزا نہیں ہے کہیں کا. ابھی یہ دیکھیے نا فیری میں جو لوگ مرے ہیں, یہ غریب جانا چاہتے تھے کیا؟ نہیں, بالکل صحیح کہہ رہی آپ بھائی. دیکھیے ان کا خون ان کے سر پہ, اس حکومت کے سر پہ ہے, خدا کی قسم. بالکل ہے. خواجہ آصف نے تو مجھے رلا دیا بھائی. میں ملک چھوڑ کر آیا ہوں تو بڑی قربانیاں دی ہیں. میرے ماں باپ کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو میں ان کا جنازہ تک نہیں اٹینڈ کر سکا. او مائی گاڈ. اس سے زیادہ میں اور کیا میرے یار بڑا دکھ انسان کے پاس کوئی نہیں ہو سکتا. پورا اپنا ملک چھوڑ کر آ گیا, سارے اپنے رشتے دار سب کو چھوڑ کر آ گئے. کیوں؟ ظاہر یہاں بیٹھ کے جس طرح بھی کر رہے تھے, چاہے وہ اپنے ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو کہیے یا ملک کو سپورٹ کر رہے تھے. ہم تو یہ کہتے ہیں جتنا بھی کر سکتے ہیں یہاں بیٹھ کے اس ملک کو سپورٹ کر رہے تھے. اس کا نتیجہ پارلیمنٹ ہاؤس میں اس نے یہ دیا ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے ان کو جتنی عزت اور تمیز سے بات کرنی چاہیے, شکریہ ادا کرنا چاہیے, یا کم از کم اپنا شہری سمجھ کے عزت اور تمیز. یعنی ان کو شعور نہیں ہے نا شاید بھائی, کیا کرے, اگنورینٹ ہے, جاہل ہے, سب سے بڑھ کر انسینسٹیو ہے. دے آر ویری انسینسٹیو, ویری شیلو. اور عام گفتگو میں اگر آپ لوگوں کی دیکھیں, ان کے اندر وہ ہے ہی نہیں ڈیپتھ. یہ جو مذاق کے نام پہ جو یہ بھانڈگیری ہوتی ہے, یہ جو جگتے لگائی جاتی ہے, دیٹ از ناٹ اے مذاق. یہ کیا ہے, ابو الخیری صاحب, کشف اللہ, کیا نام ہے, میں نام ان کا کیسے ایسے بھول گئی. ان کا ایک ڈرامہ ہم نے کیا تھا خالی اسٹیج پاکستان میں,
اور وہ ہماری تمنا ہے ہم یہاں بھی کریں. اتنا حسین انہوں نے اسی کے اوپر لکھا ہے کہ اب جو یہ سٹیج ہے، یہ جو ڈرامہ ہے، یہ اب نہیں، انہوں نے تو بیچاروں نے آج سے 25-30 سال پہلے 50 سال لکھا تھا. انہوں نے صرف کہانی لکھی تھی، ہم نے اس کا ڈرامہ بنایا. تو انہوں نے یہی لکھا تھا کہ یہ جو کتنے حسین کتنے تمیزدار ڈرامے ہوتے تھے یہ تھیٹر، یعنی اب یہ کیا گند بجتا ہے. تو یہ جو خاتون آ کے جو بول رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ کوئی مذاق ہے، یہ بڑی غور فکر کی بات ہے، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، سنجیدگی سے اپنے جگر کو پکڑنے کی بات ہے کہ جب ایک گھر کا ایک فرد باہر کمانے کے لیے جاتا ہے، آپ اس ماں کی راتوں کی نیندوں کو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ خدا کی قسم وہ راتیں اپنی جاگ کے گزارتی ہے اور صبح توقع کرتی ہے شاید میرے بیٹے کا خط آئے. جی بالکل. یہ تو دکھ تو جو ادھر آتے ہیں ان کے اپنے دکھ. ہم نے اپنی ماں کو دیکھا ساری عمر نہیں، امین 1 سال کے لیے ہمارے بھائی اس میں گئے تھے نیوی میں، یہ جو ہوتی ہے مرچنٹ نیوی. او مائی گاڈ، ہماری امی بس ناشتے واشتے دے کر وہ باہر بیٹھ جاتی تھی کہ پوسٹ مین آئے، اور شاید ابھی ہم کہتے تھے ابھی تو آیا تھا ان کا خط، اتنی جلدی جلدی تھوڑی آئے گا، کسی پوسٹ پہ رکیں گے کسی جگہ پہ، بس ان کو اس خط آ جائے. تو وہ بے چین تھی، اور بس پھر آئے ہیں تو کہتی ہیں کہیں نہیں جانا، چھوڑو تم نے کیا کمانا ہے کیا. وہ جدائی جو تھی وہ ہم سب پہ بڑی بھاری تھی. تو خاندان جدائیاں کاٹتے ہیں، وہ جدائیاں کاٹتے ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں. اور آپ باتیں کریں یہ الٹی سیدھی کے جی وہاں سوٹ پہن لیتے ہیں اور یہ پہن لیتے ہیں. اور یہاں کا تو مینیجر جو ہے بڑے ہوٹل کا بھی اگر ہوگا، جو اونر ہے، اگر اس کا ورکر نہیں آیا تو اس کو تو کلیننگ کرنی ہے نا، تو کلین کر کے پیش کرنا نا اپنے کلائنٹ کو. یہ ڈرامے بازیاں پاکستان میں ہوتی ہیں حرام کی کمائی کے اوپر، حلال کی کمائی پہ یہ ڈرامے نہیں ہو سکتے. نہیں، بالکل نہیں ہو سکتے. دیکھیے آپ نے بات کری نا تو مجھے بھی یاد آیا، اتفاق سے میں نے بھی ایک تھیٹر میں، وہاں اس کا نام جلال ملیح آبادی کا ڈرامہ انجیکشن تھا. اس کے اندر ابوالخیر کشفی تھا ان کا نام، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے. ہاں جی، اور اس میں بھی وہ زمانہ ہی کچھ اور تھا، لکھنے والے ہی کچھ اور تھے، اور اس میں ہمیں فرسٹ پرائز بھی ملا. اور وہ پھر ہم نے یہاں بھی اسی جیسے آپ نے کہا، ہم نے یہاں بھی وہ کروایا کہ بس وہ ایک دیکھیے وہ جو زمانہ تھا نا پر اخلاق تھا، جو بھی تھا، جیسی بھی حکومتیں تھیں، جیسے بھی لوگ جو بھی تھے، لیکن لوگوں میں اخلاق تھا، وہاں ایک دوسرے کی رسپیکٹ تھی. اب تو اللہ جانے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارے ڈرامے کو دیکھنے کے لیے بھی ابوالخیر کشفی صاحب آئی. ان کی بڑی ذرا نوازی ہے کہ وہ آئے، انہوں نے سامنے بیٹھے بڑی تعریف کی آ کے کہ مجھے امید نہیں تھی. پھر وہ علن جو تھے وہ آئے، پھر یہ طلعت حسین آئے، بڑی انہوں نے مطلب یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ آ کے بیٹھتے تھے ہم بچوں کے ڈرامے مطلب دیکھنے کے لیے، اور پھر ہماری مطلب حوصلہ افزائی کرنا اور سب. اور کمال لوگ تھے پہلے، ابھی تو یہ لوگ کمال لوگ تھے بھائی. ریڈیو کے اوپر انہوں نے بڑی ہیلپ کری ہے. ہم بچے جب ہوتے تھے اور ہم غلطیاں ہو جاتی تھی تو آپ نے طلعت حسین کا نام لیا، محمود مودی کا نام لے، اور یہ جتنے بھی بڑے بڑے آپ کے جو ہوتے تھے یہ بڑے ہیلپ فل اور بڑے ہمت افزا جیسے کہنا چاہیے، ہمت افزائی کرتے. علن اور ننھا کا جو شو تھا وہ مزاح کا تھا اور بہت ہی اچھا شو تھا. آپ اس کو ذرا دوبارہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس میں کس قسم کا مزاح ہے. اچھا، میں نے ان کے ساتھ بھی ایک شو کیا تھا، ہمارے جو ہیں معین اختر صاحب، وہ ہمارے جو اسٹیج کی تھے ڈرامہ لکھنے والے، انہوں نے وہ ڈرامہ لکھا تھا. میں ٹی وی سے بڑی شائع تھی، میں نہیں جاتی تھی، تو انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ ہمارا ڈرامہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا شو، تو پلیز وہ تم کمیٹڈ ہو تو ذرا پورا کروا دو. میں نے کہا میں نے 3 ٹی وی اسٹیشن جانا. اس نے کہا نہیں، ان کے گھر پہ ریہرسل ہوگی. میں نے کہا اوکے، اور کون ہے؟ تو کہتے ہیں سبحانی با یونس اور وہ سلمہ بیگ. تو میں نے کہا اتنے اچھے لوگ ہیں، تو میں نے تو لگا میرے لیے تو ذرا نوازی. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس میں جو میں نے یہی تھے ہمارے میں مزاح والے تو معین اختر صاحب. آپ یقین کیجئے شاید بھائی، میری ان سے اسی شو کے درمیان میں ہماری 21 دن ہماری ریہرسل رہی، پھر ہم نے وہ ڈرامہ کیا. اس میں ان کے ساتھ جو دوستی بھی بہت اچھی ہوگی، لیکن جو میں نے ان کے مزاح کا لیول دیکھا، اتنے سوفسٹیکیٹڈ انسان، مطلب مجھے ایک دن یہ نہیں لگا کہ میں غلط جگہ پہ ہوں. یہ کس قسم کی باتیں کریں، ان کا مزاح، یعنی دوستی ہونے کے بعد آپ مزاح، ہمارے لوگ پٹڑی سے اتر جاتے ہیں، عجیب عجیب سے الفاظ بھی استعمال کر لیں. ان کا اتنا کرینہ، اتنی سوفسٹیکیشن، اتنے ریسپیکٹ فل اور اتنے ذہین ساتھ، اور کمال وٹ تھا ان میں. تو بڑی ہی شاندار، مطلب اتنا مجھے وہ ایز اے کامیڈین پسند نہیں تھے جتنی مجھے ان کی شخصیت پسند آئی. تو بڑے عمدہ لوگ تھے.
اور ان کو مزاح کا معلوم تھا کہ مزاح کیا ہوتا ہے. یہ ان لوگوں کی طرح تھوڑی جہاں مرضی بیٹھ جاؤ اور کسی کی بے عزتی کر کے آپ سمجھو کہ یہ مزاح ہے. نہیں, وہ انسانوں کا مذاق نہیں اڑاتے تھے, ان کا کوئی موضوع ہوتا تھا. جی, یا پھر اور شاید آپ نے انہوں نے معین اگر مزاق اڑانا ہے تو وہ اپنا مذاق اڑاتے تھے, دوسروں کا نہیں. ہاں وہی بات ہے, اور یہ لیکن اصول ہے ایک کہ آپ اپنے موضوع, اوپر جوک کرو, دوسروں پہ نہیں کرو. جی بالکل, ایک موضوع کے اوپر بات ہوتی تھی, اور وہ بہت پر اخلاق اور باوقار انسان. معین اختر کا تو آپ نے کمال جب وہ کمال. یہاں پر آیا, کہتا یار اس کا ہارٹ کا آپریشن ہوا, کہتا یار جی جی شاید جی. میں کھانا دیر سے نہیں کھاؤں گا, کیونکہ سب یہ لوگ تم لوگ مجھے پتہ ہے 11 اچھا 12 شاید 1 جی, لوگ بڑی مجھے کھاتے. انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہم نے جو یہ ڈرامہ جب کیا تھا نا, جب ریہرسل ان کے گھر پہ اس لیے ہوئی تھی, تھا تو پی ٹی وی کا ڈرامہ کراچی کا, لیکن ہم نے کیا اور اس کی ریکارڈنگ بھی آؤٹ سائڈ ہوئی تھی پی ٹی وی سے. لیکن ان کی جو ریہرسل ہم نے کی تھی پورے یعنی اسکرپٹ کی, وہ ان کے گھر پہ اس لیے کی تھی, ان کا ہارٹ کی سرجری ہوئی تھی ان دنوں میں. تو یہ انہیں دنوں اس کی کے بات بعد ہے, ہی یہاں بالکل سے. ایگزیکٹ. ہاں جی بالکل ان دنوں کی جی ہاں. بات ہے. تو اس لیے وہ گھر پہ جی, گئے. ایک دو چھوٹی باتوں کا اور ذکر کر لیں. ایک تو یہ جی جو دو پاکستانی اور بھی ایک دو لوگ اور ہیں جن کا میرا خیال ہے کہ وہ سروائیو نہیں کیا انہوں نے. ٹائٹینک کا جو مبا دیکھنے گئے تھے, وہ بڑے دکھ کی بات ہے, 250, وہ دکھ کی بات ہے. لیکن دیکھیے ذرا اس کا تھوڑا سا ہی دیکھیے, ایک طرف وہ آپ نے لاسٹ ویک اس کا ذکر اچھا خاصا کیا تھا, اور وہ شہزادہ داؤد اس میں شامل تھے, ان کے بیٹے سلیمان داؤد تھے, اور یہ سیٹھ ابراہیم داؤد کے وہ ہیں فیملی کے, یعنی یہ میرا خیال دادا ہیں سیٹھ ابراہیم داؤد جو ہیں ان کے, شہزادہ داؤد کے, اور ان کے گرینڈ فادر. ہاں جی بالکل بالکل. اب اس کو کیا کریں, کیسے سوچیں؟ ایک طرف وہ پچھلی دفعہ لوگ پاکستان سے نکلتے ہیں اپنی روزی کمانے کے لیے, 300 500 700 آدمی کشتی میں ڈوب جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے. اب اور ادھر دو آدمی $250,000 دے کے وہ بلبہ دیکھنے جا رہے ہیں. اب دیکھیے ایک خدا کی, میں کہتی ہوں یہ عجیب واقعہ, میں نے ایگزیکٹلی ایسے ہی سوچا. ایک وہ بےکس اور بے بس تھے, ایک یہ دولتوں کا انبار تھا, اور دونوں کے ساتھ خواجہ آصف سمندر ان کا مذاق اڑاتے ہیں. خواجہ آصف ان کا مذاق اڑاتے ہیں. بڑے ظالم لوگ ہیں, بڑے بے حس لوگ ہیں. اور میں تو حیران ہوں کہ گورنمنٹ نے ان کو یہ اسٹیپ ڈاؤن ہونے کو کیوں نہیں کہا. آپ کا خیال ہے کینیڈا میں کوئی ایسی بات کرتا اس کے بعد وہ رہ سکتا دیکھیے پال برنارڈو کے حساب سے ابھی تک ہنگامہ مچا ہوا ہے. جی, اب آپ مجھے بتائیے پھر یہ خواجہ آصف کو نہیں پتا تھا, یہ تو بہت شاید ہی پھر خواجہ آصف باتیں کریں گے کنیڈین سٹیزنز کو جو پاکستان اوریجن سے ہیں. وی آر کنیڈین سٹیزنز, اور یہ ہمیں باتیں کریں گے. یہاں کا سیٹ اپ تو دیکھیں, یہاں کا انسانی معیار تو دیکھیں, اخلاقی معیار تو دیکھیں. یہاں پہ اس کو یاد ہے آپ کو وہ جو یہ بھی تو کیا تھا, دیکھیں کہ وہ کہاں آ کے اپنا ٹائم گزارتے ہیں اور کہاں عیاشیاں کرتے ہیں. اب یہ بھی سننے میں آیا ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے میں آپ سے پوچھنے والا تھا, میرے پاس اتنی نالج نہیں ہے, کہ جو پرانے چیف وہ ہیں آرمی تھے, ان کی شاید وائف اٹلی کے اندر کچھ I have no idea. میں نے اس کی تصدیق نہیں مجھے ہو سکی. انہوں نے کہا وہاں سے اغوا اور یہ اور وہ. وہی میں نے کہا مجھے بھی مجھے اس کے بارے میں کچھ سننے میں آیا. لیکن ایسا تو نہ ہی ہو, یہ تو بہت ہی بری بات ہے. اللہ نہ کرے ہو, لیکن ہے تو شرم کی بات نا. آپ ایک طرف ان پاکستانی ہمارے جیسے میرے جیسے مزدور لوگوں کا جو اپنا ایک اس سوسائٹی میں ایک وقار بناتے ہیں, ایک عزت اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے, ان کا مذاق اڑاتے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں. ابھی آپ نے خود ذکر کیا یہاں پہ ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے ان کے, یہ تو لوگ, میں کیا کہوں, مطلب صرف دو ان میں سے چند لوگوں نے 2 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں. عمران خان نے بھی کہا تھا ان کو سمجھ نہیں آئے گی, یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں. اس کے لیے آپ کے پاس فہم ہونا, پڑھنا لکھنا, مطلب آپ کے برین پڑھا لکھا ہو, آپ کے اندر ڈیپتھ ہو, آپ کا کوئی بیک گراؤنڈ ہو, تو آپ غور و فکر کرتے ہیں. یہ تو سب جو پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, پیسے کے پیچھے بھاگنے والا ویسے بھی میں نہیں سمجھتی اس میں کوئی ڈیپتھ ہو سکتی ہے. یہ سب سے پیسہ سروائیول کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, آئی بلیو ان دیٹ ٹوٹلی, مگر اتنا ہی جتنی اس کی اہمیت ہے, انسانوں کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ ہے. اور ہم زندہ انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں, انسانوں کے ساتھ شیئر کرنے سے, بانٹنے کے ساتھ, پیسہ نہیں, جو ہماری شیئرنگ جذبات کی ہے, جو ہماری محبتوں کی, اس کی کیئر کی, انس کی, یہ اس سے ہم جیتے ہیں. ہم پیسے پہ نہیں جیتے. کھانا تو سارے جانور بھی کھا لیتے ہیں, ان کو خدا دے دیتا ہے. چڑیاں اڑتی ہیں, ان کو کہیں بھی کھانا مل جاتا ہے.
हमने मिल देना जाता है है, खाना बिल्कुल क्या एक मिल दूसरे को? जाता ये है। सब बकवास बातें हैं और इनमें से बहुत से लोगों के ऊपर बहुत से परहेज है। लेकिन मैं ये बात जी करी थी, ये जिन लोगों ने ये इंतहाई अहमकाना बातें की हैं, उस लड़की ने भी, ख्वाजा साहब ने भी, और ये जो कैसर पिया ने भी, और जो उसके होस्ट बैठे थे जो खामोश रहे वो उसके शामिल हुए। इन लोगों को इतनी पता नहीं है क्योंकि ये लोग अपनी तहकीक नहीं करते, ये अपने आईने में देखते हैं लोगों को। यहाँ पर आने वाले लोग मजदूरी भी करते हैं, यहाँ पर क्या आने बिल्कुल वाले लोग टैक्सी भी चलाते हैं, यहाँ पर आने जी वाले बिल्कुल लोग जो हैं वो प्रोफेशनल भी हैं, यहाँ पर आने वाले जी लोग बिल्कुल डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स के हेड्स हैं, यहाँ पर आने वाले लोग जो हैं वो रिसर्च में हैं, वो बड़े बड़े बिजनेसेस के मालिक हैं, इंतहाई रिच और अच्छे बड़े उसके। और यहाँ आने वाले लोग जो हैं वो पार्लियामेंट में भी बैठे हुए हैं, और वो जी जब इस बिल्कुल पार्लियामेंट में बैठते हैं तो उनकी गुफ्तगू, उनकी तमीज, उनका जो अंदाज है वो इन लोगों जैसा नहीं होता। अगर ऐसी बात करेंगे इनको उठा के बाहर फेंक देंगे। और एक और बात बिल्कुल बताती चलूं इनके लिए कि यहाँ पे पार्लियामेंट में जाना पैसा नहीं होता, पैसे पे नहीं आप पार्लियामेंट में दाखिल हो सकते। आपका कोई बैकग्राउंड प्रोफेशन का या एजुकेशन का होना चाहिए, आपका कम्युनिटी वर्क होना चाहिए, आपके अंदर कम्युनिटी कम्युनिटी वर्क की वर्क वो हिस्स मौजूद होनी चाहिए जिसको ये देखते हैं कि ये इस काबिल है कि ये कम्युनिटी के काम आएगा, तो ये वोट देते हैं। और जी। आपका और थोड़ा यहाँ सा भी नहीं। जो पैसे के बल जी, लेकिन यहाँ भी जो पैसे के बलबूते पे आते हैं या आने की कोशिश करते हैं उनका क्या हाल होता है जी, सामने देखा हुआ है, सब नजर आ रहा है। लेकिन देखिए पैसे के बल पे भी पैसा तो लगता है कुछ ना कुछ, लेकिन पैसे के बल पे भी उनको उससे पहले कुछ कम्युनिटी वर्क, सोशल कुछ ना वर्क कुछ तो करना करने, पड़ता है। कम्युनिटी वर्क के बगैर तो आप नहीं आ नहीं सकते, आ सकते लेकिन नहीं आ सकते कम्युनिटी वर्क के वहां बगैर वहां पे कहीं तो तो आपने अपना। सिफारिश पे अपना बेटा बिठा दिया। अब ये जो पीपीपी का चेयरमैन है उसने क्या काम किया है? वो इमरान खान ने भी एक दफा कहा था, हमें बताया कि इसने आज तक किया क्या है, पॉलिटिकल उसमें भी इसने क्या किया है, इसने लोगों के लिए भाई क्या उससे किया। ज्यादा काम तो एहतजाज हुसैन और लतीफ खोसा साहब कर रहे हैं, नहीं उनको वो होना लोग, चाहिए। हाँ वो लोग तो नहीं, वो लोग बड़े लोग हैं। जैसे देखिए पहले मुझे ख्याल नहीं आता था लेकिन कि उनके बारे में बहुत से लोग कहते हैं कि पीटीआई ज्वाइन, मैं कहती हूँ बिल्कुल नहीं करें वो पीटीआई ज्वाइन। पीटीआई अपने तौर पे है। अभी जो नई जमात बननी चाहिए वो ऐसे लोगों को बनानी चाहिए, क्योंकि पीटीआई भी कल को जब हुकूमत में आती है उनको ऑपोजिशन ऐसी चाहिए जो सोफिस्टिकेटेड हो, एजुकेटेड हो, जो उनको चैलेंज कर सके ताकि वो अपने सारे काम ठीक कर सके, ताकि कॉम्पिटेंस नजर आए काम की। क्योंकि ये तो नहीं कि जी एक पार्टी अगर अच्छी होगी वो भी बिगड़ जाएगी। तो आइंदा जी के लिए सियासत में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, सोफिस्टिकेशन आनी चाहिए, उसके लिए इनको ये किरदार, मैंने तो ये एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी, शायद एतजाज एहसन तक पहुंच जाए, कि इनको छोड़ें ये पीपीपी। ये पीपीपी वो जी नहीं है जिसको इन्होंने शुरू किया था, ये भुट्टो नहीं साहब की बिल्कुल नहीं है, ये बेनजीर ना की भी नहीं है। उन दोनों को वो दुख ना, से ये रोते तो होंगे घुटनों जरदारी में मुंह देके। और बिल्कुल सही। इनको इनको इसी तरह की कोई जमात उसी को ओन करते हुए उन्हीं उसूलों पे ये जमात बनाए जो आगे एक अच्छे उसूलों पे चलने की बात करे। और मुस्लिम लीग के लिए भी वो लोग सामने आए, चाहे इनमें से कोई नहीं, पढ़े लिखे यंग लोग आए जो मुस्लिम लीग कायदे आजम की लेके आगे चले। इसका इंतजार ना करें कि इनको कहीं इस्टेब्लिशमेंट से पैगाम आएगा और तुम पार्टी बनाओ। पार्टी खुद बनाओ, जैसे इमरान खान ने बनाई थी। इमरान खान ने जी 26 बिल्कुल साल अकेला बैठा होता था अपनी जमात में, अपनी पार्टी बनाने के बाद अकेला। ये जब शीरी मजारी या कहती है मैं एक दफा गई या तो पूछा जी नौकर से कि भी वो कहाँ है इमरान खान, तो कहते वो छत पे है। कहती मैं ऊपर छत पे गई तो ये अकेला वहां अपने जो भी इन्होंने बनाया हुआ था मंशूर उसके साथ, जी मतलब उसको पकड़ जी के बैठे हुए। कहते मैंने पूछा कि, तो कहते शुक्र है तुम आ गई हो, मैं अकेला बैठा था। यानी अकेले बैठे हैं, उसका एहसास है उनको, लेकिन उनको जी उन्होंने करना था ये काम। इसको चैलेंज करेंगे आप, उसने पैसे के नाम पे नहीं बना होगा, पैसा नो लगाया और नो फिर नो नो, उसने बड़ी सी पार्टी पैसे बना के ली। नाम पे नहीं, उसने तो आपको मुल्क को लोगों को इतना दिया है, जैसा अभी जी, आपने फरमाया बहुत था अपने तबसरे बहुत में, ही हॉस्पिटल, स्कूल, जी। एहसास, कुछ कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो उसने कोई नहीं दी होगी। ये अच्छा, चलते चलते एक चीज का जिक्र और करूंगा, और अगर शायद भाई ऐसा मेरा है तो दिल बड़ा चाहता है अफसोस कभी हुआ है। कभी कि इमरान खान से हाथ जोड़ के माफी मांगू सबके बिहाफ पे। मुझे जी दुख बिल्कुल, होता है, और मैं तो मांगता एक हूँ। सच्ची मुझे इतना दुख होता है कि वो शख्स जिसने इतना कुछ पाकिस्तान के लिए किया, उसका बहुत बड़ा दिल है कि वो इसको सब लोगों के अगेंस्ट नहीं लेता और वो इसको फिर भी निभा रहा है। हालांकि वो इस वक्त भी दुनिया में कहीं भी चला जाए वो दुनिया बदलने के काबिल है, उसका इतना पोटेंशियल है। और वो बेचारा बिल्कुल है, पाकिस्तान के दलदल में फंस गया है, वो दलदल में फंसा हुआ है। फंस गए, दलदल में फंस गए हैं बहुत बुरी तरीके से, लेकिन
چہرے پہ اداسی نہیں ہے, چہرے پہ نہیں بردباری ہے, وہ اس کا مشن ہے, اس کے دماغ نہیں ہے. بالکل ان کا جو دیکھیے مشن ہے وہ دل ان کا مضبوط ہے. عمران خان کا دماغ جو ہے نا وہ بڑا نایاب دماغ ہے. اگر اس پہ ریسرچ کی جائے, کوئی یہ نیورو کے کرے نا ایکسپرٹس, وہ بتائیں گے کہ اس کی ساخت مختلف ہے. وہ ہم دیکھ کے پہچانتے ہیں, اس کی ساخت میں, اس کے دماغ میں روشنی ہوتی ہے, ایک پلان ہوتا ہے, ڈریم ہوتا ہے, وہ اس ڈریم پہ اس کی نظر ہوتی ہے, اس کو جاتا ہوا راستہ دکھائی دیتا ہے, وہ اس راستے پہ چل رہا ہوتا ہے, اس کو یہ گن نہیں دکھائی دیتا جو اس کے ارد گرد ہے. یہ لوگ یہ وہ گند ہے جو اس کا راستہ روک رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اس کو نہیں دیکھتا, وہ اس پہ نظر رکھے ہوئے ہے, تبھی تو اس کی اسپیڈ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت جذباتی ہے, وہ بہت جلدی جلدی سارے کام کرتا ہے. نو, دیٹ از ہز اسپیڈ, کیونکہ وہ گاربیج نہیں دیکھتا, وہ ٹریش پہ. اب یہ لوگ سارے کیا کر رہے ہیں, یہ لوگ ہر وقت کچھ نہ کچھ مگوئیاں کر رہے ہیں, یہ کوئی نہ کوئی سازش کر رہے ہیں, تو یہ جہاں کھڑے ہیں نا چونی پہ پاؤں رکھ کے, یہ وہیں کھڑے رہیں گے. یعنی نون لیگ نے چونی پہ پاؤں گرائی ہوئی ہے, اس کی چونی گری ہوئی ہے, اور پیپلز پارٹی نے رکھا ہوا اس پہ پاؤں. عمران ڈزنٹ کیئر فار کہ یہ چونی میں, وہ اس کو پتا ہے کہ میں نے جہاں پہنچنا ہے وہاں پہ مطلب بہاریں ہیں ساری. تو وہ بہت ڈفرینٹ دماغ ہے, بہت اونچا دماغ ہے, بہت نایاب دماغ ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ایک چیز کا اور میں آپ سے ذکر کروں گا, اور اگر وہ صحیح ہے تو بہت افسوس ہوا. آپ بتائیے گا یہ چائنا میں جو ہوٹل بنی ہے اور اس کے اوپر جو سننے میں آیا ہے اور جو میں نے دیکھا ہے, اب وہ صحیح ہے غلط ہے مجھے نہیں پتا, کہ وہ ہوٹل میں انہوں نے فلور کے اوپر جو یہ کلمے اور آیتیں اور یہ ساری چیزیں جو لکھی ہیں, تو اگر ایسا ہے تو بہت افسوس کی بات ہے. کہیں پہ کسی ملک میں بھی نہیں ہونا چاہیے. مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے, مگر بس مجھے بھی ہلکا پھلکا سے معلوم ہے. میں نے کہا اگر ایسا ہے تو مجھے بہت افسوس ہے کہ ایز اے بزنس مین, چاہے وہ چائنا ہو. ایک تو دیکھیے یہ ہو سکتی ہے کہ یہ عمر بھی ہو سکتی ہے متنفر کرنے کے لیے. دوسری چیز یہ سچ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ چائنا ڈونٹ کیئر فار ریلیجن, 100%. نہیں, لیکن چائنا کی گورنمنٹ بھی اتنی وہ نہیں ہے. یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایسے ہی, اب پتہ نہیں کیسے مووی بنا دی, کیا کر لیا کیا نہیں کر لیا, اس کو مجھے نہیں پتا. لیکن آپ ایک بات پہ غور کیجئے نا شاہد بھائی, کہ ابھی سے کچھ عرصہ پہلے تک, عمران خان کے آنے سے پہلے تک پوری دنیا میں جگہ جگہ اس قسم کی حرکات ہو رہی تھی, اور وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ بہت بڑی کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ متنفر کرتے ہیں. جیسے انہوں نے عمران خان کے اوپر جو اٹیک کیا کورٹ میں, وہ لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے کیا, وہ سازش تھی. یہی سازش باہر کی دنیا میں مسلمس کے اگینسٹ ہوتی ہے, کہ وہ مشتعل ہوں, وہ ریئیکٹ کریں, اور یہ ان کے اوپر دوبارہ سے لیبل لگایا جائے کہ یہ لوگ مشتعل ہوتے ہیں. اٹ ہیپنس. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ میں نے اصل میں بہت سے میں نے بہت سے فورم اٹینڈ کیے ہوئے ہیں. میں اس وقت دنیا کو جیسے ایکسپلور کر رہے ہوتے نا, تو میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ دنیا بالکل ایسے مطلب نیچے بیٹھی ہوئی, تو یہ جو باہر کی دنیا ہے یہاں پہ بہت پڑھے لکھے اور بڑی وہ, اس میں بھی سب جگہ نیگیٹو پازیٹو سب پایا جاتا ہے, اور اپنے اپنے ایجنڈاز بھی پائے جاتے ہیں. بہت سے فورم سے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, مگر ایجنڈا بیسڈ بھی ہیں. اس ایجنڈاز میں یہ ایجنڈاز شامل تھے, اور اس کے اوپر جو گفتگویں ہوتی تھی, جو کہ میں بہت مالی سا انسان تھی اس وقت, تو میں سب سنتی تھی, اور میں نے سیکھا وہاں سے کہ او مائی گاڈ, اگر آپ اتنا پڑھ لکھ کے بھی اور اتنا سب کر کے بھی آپ نے ان نیگیٹو ایجنڈاز پہ کام کرنا ہے, تو آپ مطلب کیا زندگی جی رہے ہیں, مطلب آپ گن میں جی رہے ہیں. بات آپ کی صحیح ہے, لیکن میرا کہنے کا مقصد ذرا سا ہٹ کے تھا. جیسے مثال کے طور پہ فلوریڈا میں ایک پاگل آدمی جو تھا, وہ قرآن کو جلانے پہ تلا ہوا تھا, اور اس زمانے میں وہاں پریزیڈنٹ جو تھا اوباما تھا شاید, تو اس نے بھی اس کے اوپر احتجاج کیا تھا. بات ساری یہ ہو رہی ہے کہ اگر چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی احتجاج نہیں ہوا, نہیں وہ شاید صحیح بات نہ, میں اس کو ویریفائی کروں گی تب. ہاں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے پہلے کہا میں اس کو کنفرم کر لوں. لیکن نہیں, چائنیز گورنمنٹ ہو یا جو بھی ہو, ظلم تو کیے ہیں وہ اپنی جگہ ہے, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے. لیکن ویسٹرن سوسائٹی کے اندر, ڈنمارک کے اندر, اگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وہ بنائے تھے, کارٹون بنائے تھے, تو عمران خان نے رکوایا تھا, سپورٹ نہیں کیا تھا. لیکن ویسٹرن کچھ نے نہیں سوسائٹی کیا نے تھا, سپورٹ نہیں کیا تھا. ایک طرف نہیں کرتے اور ایک طرف لگا دیتے ہیں ان کو, بس چھوڑیں, یہ سب پتہ نہیں ڈھکوٹ ہے. شاید ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہے جو رہ گئی, جو بڑی ضروری تھی, جس کا میں نے سوچا تھا آپ کے ساتھ زیادہ تذکرہ ہم وہی کریں گے. وہ یہ ہے جی کہ ایک جو ڈاکٹر سید کلیم امام, جو آئی جی ریٹائرڈ ہیں رائٹ پاکستان کے,
ان کا انہوں نے ایک ایسے لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 37.12% انکریز ان گینگ ریپ کیسز ان یہ جو پچھلا سال ہے کمپیئر ٹو دا پریویس ایئر. اور یہ اتنی خوفناک بات ہے. اور اس کے بارے میں کوئی تذکرہ سنا آپ نے گورنمنٹ سے, پولیس سے, یا میڈیا سے, یا کسی ادارے سے؟ ہے کسی کو فکر؟ آپ کے ملک کی آپ کی ماں بہنیں 37.12 عورت کا جو ویمن جو وہ ہیں آرگنائزیشن ہیومن رائٹس آرگنائزیشن, وائی دے آر سو کوائٹ؟ اور پھر جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ان سب کو دورے فٹس پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ عورت جو ہاتھوں سے نکل گئی اور فلاں ہو گیا, یہ تو یہ رائٹس اور یہ تو یہ باہر کا ایجنڈا ہے. کر کے رہے ہو تم لوگ 37.12% انکریز ان ریپ, اور کسی باہر کی اخبار کی نیوز ہے کہ ایوری 2 hours 1 ریپ. بالکل. اور یہ اور اس میں ان کو صرف عمران خان نظر آ رہا ہے جس کو یہ پکڑ لیں, جس کو یہ مائنس کر دیں, جس کو یہ اور یہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر لیں, اور یہ وہ جو ہے اس کو کر دیں, کیا کہتے ہیں, کورٹ کون سی کورٹس میں جا کے یہ ان لوگوں کو یہ کیا ہے جو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کرو, یہ جو لوگ 37.12% پہ لے آئے ہیں گینگ ریپ کو. اور یہ کون سی گورنمنٹ ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے یہ 37.12% کے اوپر یہ لوگوں کو سوچنا پڑے گا. ڈو دے نیڈ دس گورنمنٹ؟ اتنی نااہل, اتنی انکمپیٹنٹ, اتنی ڈسگریسفل کہ ان کو عورت کا کوئی فکر ہی نہیں. ان کو تو فکر ہی نہیں تھی, انہوں نے چھتری پکڑی اور انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ یہ عورت چاہے پروٹوکال دے رہی ہے یہ بھیگ جائے گی. یہ کہہ سکتے تھے کہ نو یو کیپ اٹ. آپ اس سے چھین کے وہ چلتے بھی نہیں, وہ بیچاری گھبرا گئی کیونکہ تیز بارش تھی, وہ بھیگ گئی اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہی ہے. مطلب اور اس قسم کی حرکات ہے, مذاق ہی نہیں ہے صرف, یہ بہت لیک کر رہے ہیں بہت چیزوں میں. اور یہ تو ناقابل معافی بات ہے. یہ جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے سید کلیم امام کے بارے میں کہ یہ اوتھینٹک بات کرتے ہیں, یہ بلا وجہ کی بات کر دیتے ہیں ہوا میں. دیکھیے وہ اگر نہ بھی کہیں اور نہ بھی لکھیں تو جو نظر آ رہا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے ملک میں عورت کو کیا عزت دی ہے. تو میں تو یہ چاہوں گی کہ یہ جو ہمارے ادارے ہیں یہ اس کے اوپر بات کریں, چھوڑے عمران خان کو. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, اس کے اوپر بات کریں. تو یہ ہمارے ISPR کا ایک پریس ریلیز آنا چاہیے, who the hell is doing that, we will take care of them. تو ان کا اتنا سخت بیان اس پہ آنا چاہیے. اس کے بعد عدالت سے آنا چاہیے, چیف جسٹس کا آنا چاہیے. کون ہے جو ہماری عورتوں سے ایسی کی تیسی کر دیں گے؟ گورنمنٹ میں تو کوئی اس قابل بیٹھا نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ سے بھی کوئی تو ہوگا ایک بندہ جو یہ بات کر دے خدا کے واسطے کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. جہاں پر بھی, جس ملک میں بھی, جس گھر میں بھی, جس محلے میں بھی, جہاں بھی عورت کی عزت نہیں نا تو وہاں سکون نہیں ہے. بالکل شاید بھائی یہ تو ناقابل معافی ہے, یہ ناقابل معافی ہے. گینگ ریپ یا ریپ یا سیکشل اسالٹ, اٹس ناٹ الاؤڈ. وہ تو بہت آگے بڑھ گئے. میں تو آپ سے چھوٹی سی بات کرتا ہوں, وہ تو بہت آگے کی بات ہو گئی. اگر آپ دیکھیے آج ہمارے پرائم منسٹر کو جو اتنی عزت ملتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے چاہے وہ اپنا نقصان کیا ہے, نفع کیا ہے, جو بھی کہے, پارلیمنٹ کے حساب سے مجھے نہیں پتا, میرا خیال ہے کوئی نقصان نہیں ہوا, لیکن اس نے 50% کر کے دکھایا. جی نہیں یہاں کی بات پاکستان سے نہ ملائیں. یہ تو خواجہ نہیں, میں ملا نہیں رہا, میں عورت کی عزت کی بات کر رہا ہوں, میں ملا نہیں رہا, چونکہ یہاں بھی ایک وقت تھا, اس کو ہم یہ یہاں بھی ایک وقت تھا, لیکن انہوں نے سمجھا نا. یا وہ شاید بھائی ہم لوگ, ہمارا ٹائم ختم ہو گیا اتنی باتوں میں, اور وہ کمرشل رہ گیا ہمارا, تو لیٹس چلیے آپ کمرشل لیجیے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.